اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کل ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کا بیان، جس میں ہم نے زکوٰۃ کا نصاب پڑھا۔ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہے، نیز یہ بھی جان لیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کے کل 8 مصارف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات کے مصارف کل 8 ہیں۔ صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، مؤلفہ قلوب کے لیے۔ مؤلفہ قلوب سے مراد دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کسی کو کچھ مال دے دیا، اسے مؤلفہ قلوب کہا جاتا ہے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلیں، خواہ وہ جہاد کے لیے نکلے ہوں، یا وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوں، یا وہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے ہوں۔ اور اگلا مصرف ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ وہ مستحق لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ان لوگوں کا بیان کہ جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے تو کافر ہے، کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مسلمان کو ہی دی جائے گی۔ صرف زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ عشر، صدقہ نظر اور کفارے کے سوا نفلی جو صدقہ ہے وہ کسی کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوانا، کسی لاوارث مردے کا کفن دفن کر دینا، یا مردے کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دینا، اسی طرح کسی اور نیک کام میں لگا دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک زکوٰۃ جو ہے کسی مستحق کو نہ دی جائے اور اس کو اس کا مالک نہ بنایا جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جس شخص کو دے رہے ہیں اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، یعنی وہ لوگ جن سے یہ پیدا ہوا ہے، ان کو دینا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد، اپنے پوتے پڑپوتے نواسے، یعنی وہ لوگ جو اولاد میں شامل ہیں، ان کو دینا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ البتہ ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جیسے بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یا ستیلے ماں باپ، یا سسر ساس وغیرہ، ان کو دینا درست ہے۔ اس کے علاوہ سیدوں کو، علویوں کو، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے جو لوگ ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں۔ اسی طرح جو صدقہ شریعت کی روح سے واجب ہو، اس کا دینا بھی درست نہیں، جیسے نذر، کفارہ، عشر اور صدقہ وطر وغیرہ۔ البتہ اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقہ و خیرات ہو تو وہ دینا درست ہے۔ گھر میں کام کرنے والے جو نوکر چاکر ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ تنخواہ کے طور پر نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ بطور انعام اور اکرام کے دیا جائے گا۔ اگر اس کا حساب تنخواہ کے حساب میں شامل کر دیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی فقیر کو زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ کے طور پر پیسے بھی دیا جا سکتے ہیں، کوئی استعمال کی چیز بھی لے کر دے سکتے ہیں، اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز بھی لے کر دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے جتنا مال بھی ہو، خواہ وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے یا نقدی ہے، ہمیں جب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ ایک ہی فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک فقیر کو اتنا دینا ہے کہ اس کے ایک دن کے لیے کافی ہو جائے۔ اب جس وقت میں اس نے آپ سے زکوٰۃ لے لی، اس دن میں اسے کسی اور سے نہ مانگنا پڑے۔
اور اتنا زیادہ بھی نہیں دینا کہ ایک فقیر کو دیا اور اتنا دے دیا کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو لہٰذا اس سے کم ہو کہ جس پر جو نصاب زکوٰۃ بن جائے، اور اتنا ہو کہ جو اس کے ایک دن کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے قرض مانگنے آتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنا مفلس ہے، اتنا تنگ دست ہے کہ وہ کبھی آپ کو ادا نہیں کر سکتا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بطور قرض کے دے دیں، یعنی اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ اسے قرض دے رہے ہیں، لیکن اپنے دل میں آپ یہ نیت رکھیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور البتہ تھوڑے دن کے بعد اس سے یہ ذکر کر دیں کہ میں نے تمہیں قرض دیا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں، تو اگر آپ نے ایسا کیا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی غریب کو کچھ ادھار دے رکھا تھا، کچھ پیسے دے رکھے تھے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ جو میں نے غریب کو پیسے دیے تھے اب وہ میں زکوٰۃ کے طور پر دیتا ہوں اور اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کر زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیں، اور پھر اس سے کہیں کہ بھئی جو میرے پیسے تم نے قرض دینا تھا وہ واپس لوٹا دو، تو اس طرح اگر آپ اس سے واپس لے لیتے ہیں تب تو ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو اس کو دے چکے ہیں اس میں اگر آپ صرف ابھی دیے ہوئے پر نیت کر لیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو انعام یا عیدی کے نام پر کچھ دیا مگر دل میں نیت یہی تھی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ فقیر کو زکوٰۃ کا کہہ کر دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ زکوٰۃ کا نام نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے اگر آپ کسی کو مکان بنوا کر دے دیتے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اندازے سے زکوٰۃ نکالی، بعد میں معلوم ہوا کہ جتنے زکوٰۃ بنتی تھی اس سے کچھ زیادہ 500 روپیہ 1000 روپیہ زیادہ چلا گیا زکوٰۃ کے پیسوں میں، تو یہ جو زائد رقم ہے اس کو آپ آئندہ آنے والی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں، یعنی آئندہ جو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے اس میں 500 1000 جو ہے وہ کم کر دیں اور ادھر سے اس کا حساب ادھر سے پورا ہو جائے گا، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب جب زکوٰۃ دیں یا زکوٰۃ کے سوا کوئی اور صدقہ و خیرات دیں تو سب سے زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، انہیں پہلے دیا جائے اور اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھا جائے، باقیوں کو بعد میں دیا جائے، اور یہ دیتے ہوئے رشتہ داروں کو خاص طور پر یہ چیز یہ نہ ظاہر کی جائے کہ یہ صدقہ ہے یا خیرات ہے یا کوئی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ذکر کرنے سے وہ برا مان جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرابت والوں کو صدقہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقے کا اور دوسرا رشتہ داروں سے حسن سلوک کا۔ دیکھیے جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ میں بہتر یہ ہے کہ اس کو منتقل نہ کیا جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں زکوٰۃ کو منتقل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر دوسرے شہر میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں اور وہ اس چیز کے حقدار ہیں تو پھر ان کے پاس بھیجا جا سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس میں فقراء تو موجود ہیں لیکن دوسرے علاقے میں دوسرے شہر میں زیادہ محتاج لوگ رہتے ہیں، زیادہ فقراء رہتے ہیں جو کہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں، تب بھی زکوٰۃ ان کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے۔ یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے علاقے میں آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جہاں پر آپ زکوٰۃ بھیجیں گے تو وہ لوگ دین کے کام میں لگائیں گے، دین کے کام میں لگنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ ان کو تک زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ان کو زکوٰۃ بھیجتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ طالب علموں کو اور دینداروں کو جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ دے دینا، یہ صدقات کا پیسہ دینا، یعنی ان کی مدد کرنا، یہ تو ویسے ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مر جاتا ہے تو اس کی وصیت کے بغیر اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر تو اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال کے تہائی حصے میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر وصیت نہیں کی تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔